اگر کوئی تمہارا اپنا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، بلکہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تو انسان کے خالص احساسات ہیں جن کا وہ اظہار کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا تھا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں، ہو سکتا ہے یہ خدا کا اشارہ ہو، تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہیں آزمائش دینے کے لیے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو پھر وہ تمہیں وہ تمہاری من پسند چیز پلکتے جھپکتے لوٹا دیتا ہے۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی ہر محبت گناہ کی اور برائی کی جڑ ہے۔ یہ جو بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ کیا تمہاری آزمائش طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، تو کیا تمہاری قربانی اس ایک قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، کیا اس قربانی کا نعم البدل ہے؟ وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب تمہاری ٹوٹی ہوئی ذات کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے اور تمہارا دل کرچی کرچی ہو چکا ہو، تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کے شدید جھونکے سے بجھنے بھی لگے گی، مگر یقین رکھنا ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشنی ضرور ہوگی۔ سچی محبت تو صرف اللہ کی ہے۔ انسان کسی بھی رشتے میں مکمل مخلص نہیں ہو سکتا، وہ کہیں نہ کہیں بے وفائی یا ناانصافی کر ہی بیٹھتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت دنیاوی محبتوں کی طرح انسان کو غمگین نہیں کرتی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کا بہترین صلہ چاہتے ہو تو سب اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے اور اصل حیات تو بے شک آخرت کا ہی گھر ہے، کاش انہیں علم ہوتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس جب یہ ضابطہ ہے تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے یعنی آخرت، تو اس کو ترجیح دو، اس چیز پر جو ہر حال میں فنا ہو جانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: آنکھوں کا خشک ہو جانا یعنی اللہ کے خوف سے آنسو نہ آنا، دل کا سخت ہو جانا یعنی آخرت کی فکر نہ کرنا، آرزوؤں کا لمبا ہونا، دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ اور دنیا کی محبت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے اور کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے ناداں، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس پر اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں نہ بٹھا دیا تو کہنا، تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، اور جن سے تم محبت رکھتے ہو اور رویا کرتے تھے، اور اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہو چکا ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا خود سے، یہ تجھے تکلیف دیتی رہیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل بھی جوڑ دے گا، بکھری روح بھی سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو صبر کر کے تو دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہو۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ بیٹھے ہو؟ کیا پتہ اس تاخیر میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کبھی کبھار قبولیت میں تھوڑا وقت لگا دیتی ہے۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس رب کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی لوٹ جائے۔ محبتیں خواب کی طرح ہیں، جو اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے وہ یقیناً غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے۔ موت آنے پر وہ جاگ جائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتے ہیں۔ یہ بڑے ہی راز کی بات ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی رب کی نافرمانی نہ کریں۔ یقین جانیے، جس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اس ذات برحق کو، اس کے احکامات کو ہم بھول جاتے ہیں، وہی دنیا آپ کو ایک ہی پل میں بستیوں میں جا پھینکتی ہے۔ پھر دنیا کسی کی قدر نہیں کرتی۔ اس لیے اس ذات کی بات کو فوقیت دیں جو قدردان ہے، آپ ناقدری سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔